کرن نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا کہ مکافات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسا وہ کرے گی اسے بھرنا ہی پڑے گا۔ بھلا ایک دفعہ ٹھوکر کھانے کے بعد دوبارہ انہی غلطیوں کو دہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ کرن نے کوئی بھی عقل سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور دوبارہ سے انہی سازشوں میں ملوث ہو گئی جو کہ وہ پہلے کرتی چلی آئی تھی، مگر اب کی بار ابرار نے اس کو ایسا دھوکہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح نہیں سنبھل پائے گی، لہٰذا اسی بات کا اظہار وہ ابرار کے ساتھ کرتی ہے کہ تم نے مجھے مکمل طور پر دھوکہ دیا ہے اور میرے فلیٹ کو اپنے نام کروا لیا ہے، جس پر ابرار اس پر چیختا چلاتا ہے۔ دونوں میں بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ یہیں اچانک کرن کے بچے اس سے ملنے آ جاتے ہیں اور جب وہ اپنی ماں کو اپنے ستیلے باپ کے ساتھ یوں لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں تو وہ سہم جاتے ہیں۔ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کرن کا بیٹا اپنے ستیلے باپ سے کہتا ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کو دھکے دے کر گھر سے کیوں نکال رہے ہیں، یہ گھر ہماری ماما کا ہے۔ اب یہاں پہ ابرار کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا سا بچہ اس کے آگے بول رہا ہے، لہٰذا وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کرن نہیں چاہتی اس کی اصلیت اس کے بچوں کے سامنے اگلی جائے، لہٰذا جان بوجھ کر وہ اس کے بچوں کو کہتا ہے کہ بچوں تم لوگ اپنی ماں کی اصلیت کو نہیں جانتے، یہ ایک بے حد لالچی عورت ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کس حد تک گری ہوئی ہے، اس نے تو تم لوگوں کو اپنی سگی اولاد کو اغوا کروانے کی کوشش کی، اس نے مجھے کہا کہ میں تم لوگوں کو اغوا کروں، مگر تم لوگوں کی تو بچت ہو گئی اور تمہارے چاچو کی بیٹی کو تمہارے دھوکے میں اغوا کر لیا، یہ چاہتی تھی کہ تمہارے بدلے تمہارے باپ سے 5 کروڑ لے، نوین کو تمہاری ماں نے اغوا کیا ہے، اور بھی تمہاری ماں کے بارے میں تم لوگوں کا اصلیت بتاؤں۔ اب جب بچوں نے یہ ساری حقیقت سنی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکڑ گئے، وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئے کہ ہماری ماں کس طرح کی عورت ہے، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کرن بہت وضاحتیں اور تعویلیں دینے کی کوشش کرتی ہے مگر کرن کے بچے اس کی ایک نہیں سنتے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب کرن ابرار کے دھوکے کو تو جیسے تیسے کر کے برداشت کر ہی جاتی مگر اپنی اولاد کی بے رخی برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا غصے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ابرار کو کوئی نقصان پہنچائے جس کے بدلے میں یا تو اسے جیل جانا پڑے یا تو پھر کرن کا انجام پاگل خانہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کو چکر اور ہمیشہ دیتی چلی آئی ہے وہ گھوم کر اب اس کے پاس ہی آئیں گے۔ خالی ہاتھ تو ابرار نے اسے کر ہی دیا ہے، اب ذہنی طور پر بھی اس کے پاس جو ایک آخری امید تھی اس کے بچے وہ بھی اس سے بے رخی برت لیں گے تو کرن کے پاس کیا رہ جائے گا۔